اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 سے آگے آن ورڈز پڑھنے والے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آیت نمبر 39 تک جو ہے ہم اس کو ختم کریں سورۃ البقرہ کی. اب اس میں دیکھیے گا بہت ڈیٹیل میں ہماری جو ہے الحمدللہ رب العالمین عہد الست تک ہماری جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. عہد الست کے بارے میں پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائے گا ڈیٹیل میں، جو ہے میں نے اس کے بارے میں سمجھایا ہے کہ وہ ایک عہد ہے جس کا عہد ہم تمام کی ارواح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں ہم اس کو کر کے آ چکے ہیں. اب یہاں آیت نمبر 27 میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ وہ لوگ پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. تھوڑا سا پیچھے جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس کا ربط ہے آیت نمبر 26 کا ربط ہے آیت نمبر 27 کے ساتھ. وہ ربط کیا ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ ہم گمراہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو. اب اس بات کو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ بندہ مومن جو ہے بڑا رقیق قلب ہوتا ہے، بڑا اس کا دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے، تو کہیں اس کو یہ خدشہ لاحق نہ ہو جائے کہ کہیں میں بھی فاسقین میں سے تو نہیں ہوں، اور اس طرح کے جو وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آنے لگیں. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ آگے کی، یعنی وہ فسق سے کیا مراد ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور دیکھو یہ جو ذلیل یا گمراہ جس کو کیا جاتا ہے اس کا ایک کلیہ ہے، اس کا ایک فارمولا ہے. یہ کام سارا الٹ اپ نہیں ہو رہا کہ آپ نے تھوڑی سی مسٹیک کی، تھوڑا سا آپ چکے کسی چیز کو لے کے بالکل ہی گمراہ ہو گئے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے روش جو ہے وہ کیا اختیار کر کے رکھی ہے. اگر آپ نے فاسقین کی روش اختیار کر کے رکھی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا. یعنی فسق کہتے ہیں نافرمانی. اگر آپ کی روش نافرمانی کی ہے تو پھر اس میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کو مزید بڑھا دیں گے. لیکن اگر آپ بندہ مومن ہے، ایمان رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی گمراہی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت جو تھی وہ نافرمانوں والی نہیں تھی. اب اس میں دیکھیے گا جو ربط میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا تھا وہ کیا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، سب سے پہلی ڈیمانڈ جو اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے فاسقین کے ضمن میں وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. وہ عہد کی میں بتا چکا ہوں کہ عہد الست ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جو ہے وہ تخلیق کیا، صرف ارواح کو، اور اس کے بعد جو ہے ان سے کیا کیا، ان سے عہد لیا. ان سے عہد کیا لیا؟ الست بربکم، کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں. تو تمام جتنی بھی ارواح تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دنیا میں جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں ان تمام کی ارواح تھیں، جسد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، صرف ارواح تھیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان تمام سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں ہی تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، کیا میں ہی تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، کیا میں ہی تمہارا تربیت کرنے والا نہیں ہوں. تو میں نے، آپ نے اور تمام جتنے بھی بنی آدم تھے سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور ہم اس شے پر جو ہے، اس بات پر جو ہے، یہ جو بھی چیز آپ عہد لے رہے ہیں ہم اس چیز پر گواہ ہیں. اس کی ڈیٹیل میں بہت اچھے سے جو ہے
قرآن کی ایک آیت بھی میں نے رکھی تھی اور میں نے ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، پچھلے لیکچر میں ریکارڈڈ ہے، اس کا ڈیزائن بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بات کو، اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کو دو فورسز سے ملا کر بنایا ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کا جسم ہوتا ہے جو ماں کی پیٹ میں تشکیل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کرتے ہیں، یصورکم فی الارحام، کہ تمہاری تصویر کشی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ، جب تم ماں کے پیٹوں میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کرتے ہیں، جو بھی بچہ بنتا ہے اس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 4 مہینے بعد اس میں روح لا کے ڈال دی جاتی ہے، وہی روح جس سے عہد لیا گیا تھا۔ اب یہاں بات جو ہے واضح کرنے کی یہ ہے کہ جو بھی برا کام ہم کرتے ہیں اس پر راغب جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، اس پہ ہمارا جسم ہمیں راغب کرتا ہے، ہماری روح اس پر راغب نہیں کرتی، بلکہ روح تو اس کے برعکس جو ہے وہ ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ روح ہمیں ملامت کرتی ہے۔ یہ نفس اللوامہ جو ہے، ملامت کرنے والی جو نفس جو ہمارے اندر ہے، یہ روح سے منسلک ہے، یہ جسم سے نہیں ہے۔ تمام جتنی بھی چیزیں انسان بدکاری کے افعال جتنے بھی کرتا ہے، سارا ہم سے جسم کراتا ہے۔ چوری ہم سے جسم کراتا ہے، روح نہیں کراتی۔ کھانا ہمیں اگر نہیں ملے گا ہمارے پیٹ کو تو وہ ہم سے جسم کرائے گا، یہ اور جتنے بھی فحاشی کے کام ہیں، جتنے بھی بدکاری کے کام ہیں، یہ ہم سے جسم کراتا ہے، روح نہیں کراتی ہم سے۔ روح تو مقید ہے، روح تو پابند ہے کہ وہ ہم سے کوئی غلط کام نہیں کرائے گی۔ تو لہٰذا دیکھ لیجئے گا، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فورسز سے ملا کر انسان کو بنایا۔ ایک کو تو کھلے سانڈ کی طرح کھول دیا جو کہ ہمارا جسم ہے، جو چاہے آپ کریں، دنیا میں جیسا چاہتے ہیں آپ کریں، جو معاملات ہیں آپ کے بدکاری کے، فحاشی کے، یہ اور جتنے بھی معاملات ہیں، جسم آپ سے کروائے، یہ جسم آپ کو کھینچے گا کس طرف؟ بدکاریوں کی طرف، برے کاموں کی طرف۔ لیکن جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی وہ ہمیں کھینچے گی کہاں؟ اللہ کی طرف۔ وہ روح کا سورس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ جسم کا سورس کیا ہے؟ یہ زمین کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کچھ حیوان نما آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ حیوان نما جو لوگ ہیں وہ زمین میں ہی بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے ہو کر رہ گئے، وہ تمام بھاگ دوڑ کے گھر بنا لو، ایسے کر لو ویسے کر لو، بہت ڈیٹیل میں پہلی آیت سے لے کر ان معاملات کو لیتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پہ مزید جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا موٹی سی بات یہ ہے سمجھانے والی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فورسز سے ملا کر انسان کو بنایا ہے، اور ایک فورس جو ہے زمین سے آئی ہے، اس کا بھی سورس بتا چکا ہوں کس طرح سے۔ جو بھی انسان غذا کھاتا ہے، سارا کچھ کھاتا ہے انسان، وہ غذا بنتی ہے مٹی سے، تمام جتنی بھی چیزیں، پھل فروٹ ہیں، مسالہ جات ہیں، سب کی سورس جو ہے وہ زمین ہے۔ اسی طرح سے انسان وہ سارا رزق انسان کھاتا ہے، پھر اس کے باڈی کے اندر ایک مواد بنتا ہے، پھر وہ ازدواجی زندگی قائم کرنے کے بعد وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس سے جو ہے انسان کا جسم بنتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو ہر جگہ اتنی آسانی سے باتیں جو ہے یہ سمجھ میں نہ آنے والی ہیں، اور نہ یہ ہے کہ آپ کو بتانے والا ہے۔ تو لہٰذا جسم بنا اس مواد سے، ازدواجی زندگی سے وہ جسم بنا، اس میں روح لا کے ڈال دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس بات کو اس طرح سے اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ روح جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، اور وہیں لوٹا دی جائے گی۔ اگر نیکوکار کی روح ہے تو علیین میں اسے ڈالا جائے گا، اور اگر بدکار کی روح ہے تو سجیین میں اسے ڈالا جائے گا۔ زمین دنیا سے آیا ہے، زمین کو یہیں گاڑ دیتے ہیں، یہیں دفنا دیتے ہیں، مٹی مٹی چورا چورا ہو جائے گا۔ پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، تیسرے سور پہ جو ہے وہ انسان کی جو باڈی ہے اس کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یوم القیامہ کے دن کا جو فلسفہ ہے، پچھلے تمام جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں اس میں اچھی طرح سے باتیں ریکارڈڈ ہیں۔ میں اب صرف یہ ہے کہ اس چیز کو صرف ریویو کر رہا تھا میں اس چیز کو۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جو ہماری ارواح جو ہماری عہد کر کے آئی ہیں، اس عہد کو ہم نے توڑنا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب یہ شرک کیا ہے، شراکت داری کیا ہے، یہ میں پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ پچھلے لیکچرز میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ چیزیں ملیں گی کہ شرک در حقیقت کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس عہد کو نہ بھولو، وہ جو عہد کر کے آئے ہو اللہ سے، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ فسق یعنی فاسق انسان کی کیا پہچان ہے؟ تو فاسق جو انسان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا میں لگا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، کوئی شریعت کے کسی تابع نہیں ہے، کسی محمد رسول اللہ کے تابع نہیں ہے، کسی اللہ کو اپنا رب نہیں جانتا، بس پیسے کمانے میں جانور والی زندگی ہے، اور باقی یہ ہے کہ وہی میرا جسم اور میرا مرضی اور یہ سارے معاملات جو ہیں
پھر یہ وہ معاملات کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلی ڈیمانڈ انسان سے کیا کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا عہد نہ توڑے۔ فاسق انسان کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تم بس یہ کہ آل اولاد میں، بچوں میں، دنیا داری میں ہی لگ کے رہ گئے اور تم نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے حقوق کو تم نے توڑا، یہ اللہ کے عہد کو تم نے توڑا۔ من بعد میثاقہ، اب ذرا یہاں پہ دیکھیے گا، ایک تو الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ فاسق انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے بھی کوئی عہد کرے تو اس کو بھی وہ عہد کو توڑتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں جو سب سے بڑا عہد جو کہلایا جاتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے ہے۔ آپ دیکھیں گے اس طرح سے بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے کیسز ملیں گے کہ بیویاں ہیں، شوہر ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس عہد سے ہٹ کر جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے، کوئی کہیں منہ مار رہا ہے، کوئی کہیں اور کچھ معاملات کر رہا ہے، اس طرح کے معاملات۔ لہٰذا یہ ہے کہ نکاح ہے، یہ بھی بہت بڑا عہد ہے، اس کی باز پرس ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ایک حلال کا ذریعہ تھا لیکن اس کو چھوڑ کے تم نے حرام کاریوں سے جو اپنی حاجات کو پورا کیا، یہ چیزیں جو ہے وہ پوچھی جائیں گی۔ اسی طرح سے جو ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے، کسی کمپنیز وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، کسی سے ہم نے اگریمنٹ کیا ہے، پورا قول و قرار ہوا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، دھوکہ دے کے کسی کمپنی کو ہم جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس عہد کو توڑنے والی چیز ہے۔ ہر اس انسان سے جس سے آپ نے عہد کا نام آپ نے لیا، یعنی یہ بات ہوئی کہ میں عہد کرتی ہوں اس بات کی اور میں اس بات کو مانتی ہوں، قرار کرتی ہوں، اس کے بعد وہ چیز جو ہے پھر وہ لکھ لی جاتی ہے اور اس کی آپ سے لازماً، پھر یہ آگے چل کے بات آ جائے گی، لازماً آپ سے جو ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ ہاں، اس میں ایک ضمن میں یہ سمجھ لیجیے گا بات، اگر کبھی اس میں کوئی اس طرح کے معاملات اب سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو اس میں مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ مخلوق جو ہے گناہ کے کام کرے، اس کے بعد جب مجھ سے توبہ کرے، جب میرے پاس لوٹ کر آئے تو میں اسے معاف کروں۔ اصل مقصد جو ہے اس مخلوق کا یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا کہ یہ جو انسان ہے غلطی ہی نہ کرے تو اس کے لیے فرشتے بہت تھے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی یہی ہے، انسان کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جب گناہ کر بیٹھے، شیطان لعین کے معاملات میں آ کر، شیطان لعین کے چال میں آ کر جب وہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد یہ کہ پھر سچی توبہ اللہ سے کرے، جس کے ضمن میں بتا چکا ہوں، احادیث قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو من بعد میثاقہ، جو بھی عہد تم کرتے ہو کسی سے، مضبوط عہد کرنے کے بعد، میثاق کہتے ہیں مضبوط عہد کرنے کے بعد، جب بھی تم کوئی مضبوط عہد کر لو، کسی سے تم نے کہہ دیا ہاں میں کر لوں گی، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی، ہو جائے گا، یہ وہ بات ایک الگ ہے، لیکن جہاں عہد کی شکل آ گئی، جہاں لکھت پڑھت میں آ گئی، یا جہاں سامنے والے نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں، وہاں آپ نے ان چیزوں کو قول و قرار کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں جو بہت بڑا جو دوسرا جو ہمارے پاس جو ہے چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور فاسق انسان کی جو ہے، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا، میں پہلے بھی جو ہے اس کی وضاحت کر چکا ہوں، وہ وضاحت کیا ہے؟ الرحمن کے ضمن میں جو ہے میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں، وہ کیا ہے چیز کہ وہ کاٹتے ہیں۔ فاسق انسان کی جو ہے وہ بہت بڑی پہچان، بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کاٹتا ہے، وہ توڑتا ہے ان چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ قطع رحمی۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کر چکا ہوں، سورۃ الفاتحہ میں ڈیٹیل بات ہو چکی ہے، مزید اس پر بات کرنے کی جو ہے وہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کافی دلائل کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا حدیث، وہ یہ ہے کہ جس انسان نے قطع رحمی کی، وہ انسان ہرگز، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، وہ انسان ہرگز جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا، ایک پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بہت اچھی عالم ہے، عالمہ ہے بلکہ، ان کی ایک رائے جو ہے وہ سامنے آئی اجتماعی طور پر، وہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے قطع رحمی، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کاٹنا اس چیز کو، دوسری چیز ہے صلہ رحمی، تیسری چیز ہے مکافحہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی اصطلاح ہے، آپ لوگوں نے پہلی بار سنی ہوگی۔ مکافحہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی اس طرح کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر سامنے والا اس بات پر ڈٹ چکا ہے کہ وہ آپ سے
تعلق نہیں رکھنا چاہتا. آپ ایک ٹرائی کریں گے, دو ٹرائی کریں گے, تیسری ٹرائی کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, آپ اس کو اللہ کے حال پر ان معاملات کو چھوڑ دیں گے. یہ تیسری اصطلاح ہے مکافحہ, یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. اگر کچھ لوگوں میں مثال کے طور پر والدین ہیں, یا آپ اس کو دیکھیں گے کہ والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں یا اور اس طرح کے ہیں, شرک کی روش اختیار کی ہے یا کفر کی روش اختیار کی ہے یا فاسقوں کی روش اختیار کی ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا آپ کا معاشرہ جو ہے اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ سارے معاملات ہیں, وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو کنارہ کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو بالکل ایکسٹریم میں لے کے نہیں جانا. یعنی یہ کہ کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی مشرک ہے, مزاروں پہ جاتا ہے اور سجدے کر رہا ہے اور ساری چیزیں, اللہ کا دشمن ہے, اس انسان کے ساتھ آپ جو ہے وہ معاملات رکھتے ہیں, نہیں جی قطع رحمی کا منع کیا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کسی چیز کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کر بالکل ایکسٹریم میں لے جانا, یہ بالکل قطعاً پچھلی امتیں تباہ و برباد اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ چیزوں کو ایکسٹریم میں لے کے گئے. لہٰذا یہ ہے اپنی عقل کو, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس کو استعمال کر کے, اس کو دیکھ کر کہ یہ انسان ہماری زندگی میں اگر آتا ہے تو فتنہ تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے, کوئی شرابیں پینے والا ہے, کوئی گندا انسان ہے, آپ کے گھر میں آ رہا ہے, کر رہا ہے, قطع رحمی کے چکر میں آپ اس کو گھر میں لا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے معاملات ایسے ہیں کہ تمام معاشرہ آپ کا بگڑ کے رہ جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کاٹنا پڑے گا, تھوڑا فاصلہ رکھنا پڑے گا آپ کو اس میں. تو یہ چیز تھوڑی قطع رحمی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بیلنس کر کے چلنا ان چیزوں کو. تو یہاں کیا فرمایا گیا, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, کہ وہ جو ہے فاسق انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ توڑتا ہے, کاٹتا ہے ان چیزوں کو کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے جوڑنے کا, یوصلہ, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صلہ رحمی کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور پھر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, یہ تمام جتنے بھی فسادات دنیا میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں, قطع رحمی کے بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جائیداد کو لے کر, زمین کو لے کر اور دوسری تیسری چیزیں, جتنے بھی مسائل جو ہماری قطع رحمی ہوتی ہے, یہ جتنا بھی فسادات ہیں بھائی بھائی کے جو ہے وہ دست و گریباں ہیں, اور پھر وہ آگے چل کے وہ بچوں میں بھی گئی, پھر اور آگے گئی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قطع رحمی کے ضمن میں یہ چیزیں اٹھتی ہیں. یہ فساد جو ڈلتا ہے, اس کا پہلا جو ڈوز ہوتا ہے, جو شیطان جو لگاتا ہے انجیکشن, وہ کیا ہوتا ہے, قطع رحمی ہوتا ہے. اگر آپ صلہ رحمی کے ساتھ رہیں, اچھے سے مل جل کر رہیں, تو یہ سارے معاملات ہوں گے نہیں کہ زمین میں جو ہے وہ فساد ڈالا جائے گا. اولئک هم الخاسرون. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے گا, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. اولئک جو لفظ ہے یہ بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لفظ کو کبھی بھی ہلکے میں مت لینا. اولئک هم الفائزون, جیسے آگے چل کے آئے گا, در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کہ ونرز, جو کہ جیتنے والے ہیں. کون ہیں وہ لوگ, اصحاب الجنہ, جو تمام ساری زندگی میں جو کچھ بھی تھا جھیلا کیا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو اولائی کا جو ورڈ ہے, در حقیقت یہ ہیں, اس کا جو مطلب جو بنتا ہے, اس کی جو میننگز بنتے ہیں اولائی کا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اولائی کا ہم المفلحون. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ, یعنی یہاں پہ بات جو آ رہی ہے وہ 100% میں وہ چیز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. کن لوگوں کو, اولئک هم الخاسرون. کون ہے وہ خسارہ اٹھانے والے, کہ جو کیا کرتے ہیں, اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, بندوں سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کو توڑتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, اور زمین میں پھر اس کے عوض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, زمین میں فساد پھیلتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون 200%. جس نے بھی یہ روش اختیار کی, اولئک هم الخاسرون, وہ لوگ در حقیقت واقعتاً وہ لوگ جو ہے خسارہ اٹھانے والے ہیں. روز قیامت جو ہے وہ تمام عبادات اور تمام معاملات جو ہے سب کے سب جو ہے وہ دھری رہ جائیں گی. اب اس میں دیکھیے گا, جو پہلے میں نے عہد الست میں جو آپ لوگوں کے ساتھ چیز بیان کی تھی, اس کی مزید وضاحت قرآن سے جو دلائل, جو میری بات کے دلائل آ رہے ہیں وہ کیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو, تم کیسے کفر کی روش اختیار کرتے ہو. باللہ, کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کی روش اختیار کرتے ہو. اب یہ میں اچھی طرح سے واضح کر چکا ہوں کہ کافر جو ہے صرف گوری چمڑی والا یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے, صرف یہی نہیں ہے,
بلکہ کفر جو ہے وہ ایک روش ہے، ایک رویہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود کوئی عائشہ ہے، کوئی صالحہ ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی ابو بکر ہے، عمر ہے، نام ہے اس کا، یہ سارا سمجھ آ رہی نہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی اس نے رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، تو وہ انسان جو ہے کیا ہے، وہ انسان کافر ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے اس معاشرے میں سب سے بڑا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، وہ ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ کافر انسان تو صرف یہ ہندو جو پوجا کر رہا ہے، جو بھگوانوں کی پوجا کر رہا ہے، ہندو تو کافر تو یہ ہے ہندو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، پچھلی ریکارڈز میں بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی کہ یہ کفر جو ہے یہ ایک روش ہے۔ اگر مسلسل تم نے جو ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی روش اختیار کر رکھی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اس پہ کہ کیا فرمایا اس کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو اچھی طرح سے کان کھول کے اس بات کو سن لو کہ جس نے کیا کیا، من ترک الصلاۃ، کہ جس نے جانتے بوجھتے، متعمدن جانتے بوجھتے جس نے جو ہے وہ کیا کیا، نماز چھوڑنے کی روش اختیار کی، اس نے کفر کیا۔ اب یہ فتویٰ بھی تو موجود ہے نا۔ تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اپنی بنیاد پر نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ انشاءاللہ آگے چل کر بھی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جس طرح سے حدیث جبریل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف چیزیں ہیں یہ، لیکن ہم نے آج ساری چیزوں کو اٹھا کر جو ہے وہ ایک بنا لیا، اور اس میں یہ کہ ہم تمام سارے حرام کام کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری روش جو ہے وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ آئیں گے اور ہمیں بخشوا کے، ہمیں نکال کے وہ لے جائیں گے۔ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ پچھلی امت میں بھی، اور آگے انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کے ضمن میں ہم جو 10 رکوع پر مشتمل، یہ جو 10 رکوع جو گھیرا ہے، یہ سورہ بقرہ کو 10 رکوع جو گھیرا ہے، یعنی وہ جو حجم کے اعتبار سے جو 10 رکوع جو آ رہے ہیں، یہ ایسی فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہماری کتاب میں، قرآن عظیم میں جو یہ 10 رکوع پر مشتمل جو یہ قصص، جو تمام جو معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بنی اسرائیل کے، یہ فضول نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے۔ یہ جو روش جو انہوں نے اختیار کی، یہی روش تمہاری بھی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو جو ہے وہ بڑے اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایڈ کیا ہے۔ پچھلی قوم کے قصے ہیں، لیکن ہماری کتاب میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرنا، یہ چیزیں تلک امانی، جیسے ان لوگوں نے بھی یہ بنا رکھی تھی کیا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں اور ہم تو بڑی عظیم قوم ہیں، اور ہم میں تو ہر دور میں جو نبی رہا ہے، رسول رہا ہے، ہم تو بڑی فضیلت والی قوم ہے، ہمیں تو آگ جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ کیا ہے، ہمیں تو گنتی کے کچھ دن جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ہمیں تو نکال لیا جائے گا۔ معدودات جو ہے یہ 3 تک میں آتا ہے، 1، 2 اور 3، تو یعنی یہ ہے کہ 2-3 دن کے لیے ہمیں کوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد یہ کہ پھر ہمیں تو نکال لیا جائے گا۔ یہ سارے، اور اس کو پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ ہمارے جو عقائد ہیں وہ ہم نے سنا کے ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیے، لیکن قرآن جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے جو ہمارے عقائد ہیں۔ اب اس میں دیکھیے گا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرتے ہو۔ نماز ہے، فرض ہے، اگر چھوڑ تو ایک وقت کی بھی تو کفر ہو گیا۔ یہ میں حدیث سنا چکا آپ لوگوں کو۔ اسی طرح سے توحید ہے، آج یہ صرف توحید کا نعرہ رہ گیا ہے، باقی یہ ہے کہ وہ مزار پرست لوگ بھی ہیں اور وہ سارے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اچھی طرح سے کان کھول کے، آنکھیں کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، سب سے پہلی چیز توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے مد مقابل کسی کو نہیں ٹھہرانا، کوئی والدین اس اللہ کی جگہ نہ لے سکے، کوئی دولت اس اللہ کی جگہ نہ لے سکے، کوئی دنیا کا چمک بھڑک اس اللہ کی جگہ نہ لے سکے، اللہ جتنی محبت۔ اب یہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ، پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں کو یہ چیز ملے گی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کس طرح سے، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا۔ اب یہاں تھوڑی سی جو ہے وہ پیچھے اس میں جو ہے انلائٹن کیا جا رہا ہے اس چیز کو، کیا وکنتم امواتا، کہ تم سوئی ہوئی شکل میں، ارواح کی شکل میں تم تھے، فاحیاکم،
پھر اس کے بعد تمہیں زندہ کیا ماؤں کے پیٹوں میں وہ جو روح لا کے ڈالی گئی، فَأَحْيَاكُمْ، یہ تمہارا دوسرا جنم تھا۔ یاد رکھیے گا پہلا جنم، مسلمانوں میں 2 جنم ہے، یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ پہلا جنم جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ارواح کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہاں پہ ہم سے جو ہے وہ وہاں پہ ہم سے عہد لیا، اس کے بعد ہمیں سلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا جنم کیا ہے ہمارا؟ دوسری ہماری جو پیدائش ہے وہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ کیا جاتا ہے، وہاں روح لا کے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ جسم کا حیولہ میں بتا چکا ہوں کس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں پھر سے زندگی عطا کی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب وہ بچہ پیدائش ہوگی، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر وہ اسکول جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی شادی ہوگی، بوڑھا ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ وہی والی بات کہ زمین سے آیا تھا یہ جسم، مٹی سے پیدا ہوا تھا، اس کی سورس جو غذا اور غذا کی سورس جو تھی وہ زمین تھی، زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہو جائے گا؟ جو روح ہے وہ فرشتہ روح قبض کر کے اگر نیکوکار تھی تو اس کو علیین میں ڈال دے گا، اور اگر بدکار تھی تو سجین میں ڈال دے گا۔ ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بروز قیامت میں واضح کر کے ان چیزوں کو رکھ رہا ہوں۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر اس میں یہ ہوگا پہلے سور میں بھگدڑ مچ جائے گی، پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں مر کر گر جائیں گی۔ کچھ آسمان میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو گرا دیا جائے گا، واللہ عالم وہ فرشتے ہوں گے کہ کون کس طرح کے ہوں گے۔ وہ آیت آپ کے ساتھ ڈیزائنز آپ کے ساتھ مسلسل شیئر کیے جا رہے ہیں، اس کی وہ آیت کے یہ جو میں بات کر رہا ہوں پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، اس کا جو ریفرنس ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ تمام انسان گر کر مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا؟ ثم یحییکم، پھر دوبارہ سے تمہیں جو ہے وہ جلا کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جسے کہا گیا ہے یوم القیامہ، یعنی قیام سے کیا مراد ہے؟ کھڑا ہونا، قائم، قیام۔ تو اس کو قیامت کا نام جو دیا ہے، دیکھیں اس میں یہ بات سمجھ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اصل میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہمارے جو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ 3 سٹیپس میں یہ کام ہونے والا ہے۔ یہ جو قیامت کو بہت زیادہ اس میں کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ کیا معاملات ہے، کس طرح سے ہیں کہ بھگدڑ مچے گی اور ایک دم سے انسان، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وقتاً اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہوگا۔ پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں زلزلۃ الساعہ، ٹھیک ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب یہ دلیل ہے پہلے سور کی کہ جب زمین ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، تمام جتنے مردے ہیں سب کو نکالا جائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ پہلے، تو یہ میں نے اس کی کلیکشن کی ہے پہلے سور کے ضمن میں جتنی بھی تھیں، ساری تو نہیں کر پایا، لیکن یہ ہے کہ جو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اگر یہ ترتیب آپ کو نہ پتہ ہو، اگر آپ قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھیں یا ادھر ادھر سے سنا کے کہیں سے پڑھیں گے تو وہ ترتیب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس کی ترتیب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا، جس میں زلزلۃ الساعہ جس کو کہا جاتا ہے، بھگدڑ مچے گی، سورج لپیٹا جائے گا، وہ حاملہ جو اونٹنیاں ہیں ان کا حمل گر جائے، وہ تمام جو نقشہ بار بار آتا ہے، القارعۃ ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی چیز، یہ بھی پہلے ہی سور کے ضمن میں ہے۔ تو لہٰذا اس کو بالکل کیٹیگرائز کر کے اس بات کو سمجھ لیجئے گا، پہلا سور جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سور یہ ہے کہ جس میں بھگدڑ مچے گی، جس میں اندھیرا ہو جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند لپیٹ دیا جائے گا اور بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ وہ تمام معاملات یہ ہیں کہ وہ حمل گریں گے، بھگدڑ مچے گی۔ وہ بھگدڑ کب تک رہے گی کسی کو نہیں معلوم۔ محمد رسول اللہ سے بھی سوال کیا گیا کہ وہ زلزلۃ الساعہ کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں معلوم، آگے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے آگے چل کے۔ اسی طرح سے پھر وہ بھگدڑ جو مچے گی، پھر اس میں یہ ہے کہ پھر وہ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس میں تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ گر کر مر جائیں گی۔ پھر اس کے بعد پھر وقفہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا سور جو پھونکا جائے گا اس میں یہ ہے کہ تمام انسان کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوم القیامہ، یوم کہتے ہیں دن کو اور قیام کہتے ہیں جو انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ جیسے قیام اللیل ہے، ہم رات لیل کہتے ہیں رات کو، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ یوم القیامت کے دن تمہیں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم کیا کر دیے جاؤ گے؟ ہماری طرف جو ہے وہ لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب ذرا اس کے ضمن میں دیکھیے گا کہ وہ لوٹانے والے جو بات ہو رہی ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہے لوٹا دینے سے کیا مراد ہے۔
اس کے ضمن میں آپ لوگوں کو کچھ ریفرنسز بتا رہا ہوں سورۃ الفجر کے، جو میں بھی آگے ایکسپلین کرنے والا ہوں. سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تقریباً 9 آیات بن رہی ہیں. اس کے ذرا آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کیا ہے. قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اب ذرا یہ ترتیب ذرا سمجھیے گا کہ کیا معاملات ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یقیناً جس وقت زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. آیت نمبر 22 میں کیا فرمایا جا رہا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا. اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا قدم جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں اٹھتا، احسان کی طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ ہماری نالج نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا جو بڑی نیوکلیئر بوم کی طرح آپ لوگوں پہ گرے گی، وہ کیا ہے کہ یہی دنیا کو کوٹ کوٹ کے، یہ جو فٹ بال کی طرح جو گول سی جو چپٹی سی، ویسے تو گول کہنے میں آتی ہے، دنیا گول نہیں ہے، دنیا تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا سا الگ شیپ ہے اس کا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے، یہ کچھ الگ چیزیں ہیں، یہ ریسرچ میں کچھ اور چیزیں اب آتی ہیں ہمارے سامنے. تو دنیا جو ہے وہ بالکل گول نہیں ہے، تھوڑا سا اس کا شیپ جو ہے وہ ہٹ کر ہے، تھوڑا سا انڈے کی شکل کی ہے. خیر، تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں فرمایا جا رہا وجاء ربک والملک صفا صفا. اسی دنیا پر، اسی میں پھر آگے چل کے انشاءاللہ وہ ریفرنس بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ صرف اس بات سے جو ہے وہ تھوڑا ڈبل مائنڈڈ نہ ہو جائیے گا. آگے چل کے وہ یوم اشرقت الارض کہ وہ پھر آگے آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نزول ہوگا اسی دنیا پر ہوگا. اسی کو چپٹا کر کے کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا، انسان کو یہیں پر کھڑا کیا جائے گا، یہیں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجاء ربک، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود وراجمان ہوں گے اس دھرتی پہ. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے سائز کے اعتبار سے، تمام اعتبار سے. کس طرح سے نزول ہوگا، کیا ہوگا، واللہ عالم. لیکن جو قرآن سے ہمیں چیز پتہ چلتی ہے، اب آپ لوگوں کے دماغ میں اشکال اٹھیں گے یہ کہ زمین تو جیسے کہ سر آپ نے بتایا تھا کہ گیلیکسیز ہیں، جیسے کہ گولے ہیں، پھر وہ گولوں سے ملا کے جو ہے وہ گیلیکسیز ہیں، گیلیکسی سے ملا کے کلسٹرز. تو اللہ تعالیٰ تو آپ نے بتایا تھا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہوں گے؟ واللہ عالم. اس کا جواب ہے اللہ عالم، اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، واللہ عالم. یہاں فرمایا جا رہا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں گے اسی دھرتی پہ، اور ربک وجاء ربک، اللہ تعالیٰ بھی اسی دھرتی پر آ جائیں گے، والملک صفا صفا. اور ایک بات دیکھیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اگر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا کیسے ہوگا، تو اس کے ضمن میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں یہ بات جن کو نہیں پتا، ہر روز اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. تو یہ تو متفقن علیہ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. علماء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، علماء عجم ہیں، علماء عرب ہیں، تمام کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ واقعتاً یہ بات 200% اوتھینٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. یہ جو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے ضمن میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو میں حدیث شیئر کر چکا ہوں، مختلف ڈیزائنز کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حدیث پیش کر چکا ہوں. ہر رات آپ کو تو یہ چیز اگر ہضم نہیں ہو رہی مثال کے طور پر کہ اللہ کا نزول ہوگا اس دھرتی پہ، بھائی ہر رات اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، یا ہے کوئی اپنی بخشش کروانے والا جس کی میں بخشش کروں. تو یہ چیز ہے. آپ تو اگر یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تو اس چیز کو کیسے ہضم کریں گے آپ، جو کہ متفقن علیہ ہے. میں بتا چکا ہوں 200% اوتھینٹک حدیث ہے، یہ پوری ریسرچ ہے میری، بہت زیادہ مجھے یہ چیزیں، کیونکہ میں فیکٹس میں بلیو کرنے والا انسان ہوں، مجھے اتنی آسانی سے چیزیں ہضم نہیں ہوتی. بہت زیادہ ریسرچ کی تو نکل کے یہ چیز آئی کہ متفقن علیہ حدیث ہے. یہ عجب ہوں یا عرب ہوں، تمام میں متفق ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کا 200% نزول ہوتا ہے، کسی دن چھٹی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. اور اس میں وہ ندا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون ہے مانگنے والا جس کو میں دوں، کون ہے مغفرت کی طلب کرنے والا جس کو میں دوں. اب اس میں جو آیت نمبر 23 آ رہی ہے اس میں کیا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جو کیا ہوگا، جہنم جو ہے وہ قریب لے کے آئی جائے گی. وجیء یومئذ بجہنم، کہ جہنم کو بھی جو ہے وہ نزدیک کر لیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، پھر اس میں کیا ہوگا، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. اب آج تمہیں سمجھ آ رہی ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو سارا آپ نے بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ تو ایگزام سے پہلے کرنی ہے آپ نے،
یہ دنیا ہے سارا ایگزام ہے، جو بھاگ دوڑ کرنی ہے اس میں آج کرنی ہے، مرنے کے بعد یا اس دن تھوڑی کو، وہ تو پھر روتے رہو پیٹتے رہو، ساری عمر کے لیے روتے رہو پیٹتے رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہے وہ سارا کام یہاں کرنا ہے۔ یہ جو سلیبس ہے آپ کا، یہ جو کلاس جو آپ کی چل رہی ہے، یہ دنیا جو ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ ڈے آف ججمنٹ یا ڈے آف ریزلٹ آپ نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو ہو چکا، ختم۔ اب تو اب زمین کو جب کوٹ کے چپٹا کر دیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، میں صدقہ کروں گی، میں نماز، تو اب کیا آپ کے لیے دوبارہ جو ہے وہ دنیا بنائی جائے؟ وہ تو زمین کو کوٹ کے چپٹا کر دیا گیا۔ واپسی کا تو کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ ہے ہی نہیں، سرے سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے، اب کرنا ہے، ایک لمحہ، جس کو میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس روز تم سے ایک ایک چیز کا، ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ بڑا تم نے رو کے اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دی اللہ نے اولاد تمہیں، 7 8 بچے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ مال دے، دولت دے، شہرت دے، ہر نعمت تمہیں، جو تم مانگتے ہو اللہ سے وہ تمہیں دی جاتی ہے، لیکن پھر وہی بات یاد رکھنا، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ اور وہ رب اگر نعمت کا حساب لینے پر آ جائے تو جو اوتھینٹک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے لے گا، کہ اے میرے بندے کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، اگر حساب لینے پر آ جائے۔ اس کے ضمن میں پھر یہ بات سمجھ لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آیت نمبر 24 میں جو کیا فرمایا جا رہا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب وہ انسان روئے گا، پیٹے گا، ماتم کرے گا، کیا کہے گا، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی، یعنی کچھ آگے سامان میں کچھ کر پاتا۔ اب یہ آگے سامان کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ کوئی کسی نے قرآن کو پڑھنا، لکھنا، کرنا سیکھا، کیا، لوگوں میں علم کا کیا، تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ کوئی علم چھوڑ کے گیا، کسی نے کوئی اور اپنی دین کے لیے کوئی خدمات اپنی سر انجام دی، وہ چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ جو بھی صدقہ ہم کرتے ہیں یہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کرا دیا فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے اس کو چلتا کر دیا، اس چیز کو، وہ محفوظ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تم نے اپنے قلم سے لکھا الف، یہ محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تم نے لام لکھا، محفوظ ہو گیا۔ تم نے میم لکھا، محفوظ ہو گیا۔ یہ اجر تمہارا محفوظ ہے۔ تم نے کچھ پڑھا، تم نے کچھ لکھا، تم نے کسی کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کی، تم نے کسی کو تلقین کی، یا تم کسی کو اس راہ پر لے کر آئے، تمام جتنے بھی امور ہیں یہ سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ پھر وہ انسان جو ہے کیا کہے گا، یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، کہ میں جو ہے کوئی اس طرح کے معاملات کر پاتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس پھر یہ بات یاد رکھنا، آج اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا۔ سمجھ لینا اس بات کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان کو بنایا جائے گا۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو یاد رکھنا اس عذاب کے جیسا عذاب جو ہے وہ کہیں، یہ دنیا کی آگ ہو گئی، دنیا میں یہ نیوکلیئر پاور ہو گیا، یوں ہو گیا، پہاڑ روئی بن کے اڑ رہے ہیں جیسے نیوکلیئر جو اٹیک کیا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ جو عذاب وہ ہوگا۔ وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی، کہ جیسے اس کو جکڑا جائے گا انسان کو، ویسی جکڑ جو ہے وہ کہیں ہوگی، کہیں نہیں ہو سکتی وہ جکڑ، جیسی جکڑ اس روز، جیسی زنجیروں میں انسان جکڑا جاتا ہے ویسی جکڑ کہیں نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ یا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، پھر اس دن جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو فرمایا جائے گا، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تمام جتنی بھی نفوس ہیں، جتنی بھی نفس ہیں جو کہ مطمئن ہوں گی، جو تیسرے سور کے بعد جن کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے نورانی ہوں گے ان کے عمل کے اعتبار سے، وہ آٹومیٹکلی جس نے زبان سے گناہ کیا ہوگا تو وہ اس شکل میں اٹھے گا، تیسرے سور پہ وہ اس شکل میں اٹھے گا کہ اس کی زبان جو ہے جسم سے لپٹی ہوگی۔ یہ دوسرے سے اور تیسرے سور کے درمیان انسان کی شکل آٹومیٹکلی ایسی ہو جائے گی کہ جیسے اس کے اعمال تھے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان آنکھوں سے بدکاریاں کرتا تھا، اس کی آنکھیں اس شکل میں تیسرے سور پر اٹھائی جائیں گی کہ وہ دیکھتے ہی، ایک بندہ مومن ہے اس کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ دیکھے گا نورانی چہرے سے، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کوئی انسان ہے، بڑی بہن دیکھے گی کہ چھوٹی بہن کی شکل بگڑی ہوئی ہے، وہاں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ تو گئی خسارے سے۔
تو یہ چیزیں شکلوں سے واضح ہو جائے، کوئی چیز بتانے کی، کرنے کی، اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسرا جو سور پھونکا جائے گا اس پہ جب کھڑا کیا جائے گا، ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ ہاتھوں سے واضح ہوں گے، ہاتھ اس طرح کی شکل میں ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ زبان کے معاملات جو ہیں، زیادہ تر گناہ 90% انسان جو ہے وہ زبان سے گناہ کرتا ہے۔ 90% جو گناہ کا جو سورس ہے وہ زبان ہے۔ انسان شرک کر رہا ہے، کفر کر، جو بھی معاملات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے یا اور کوئی کام، زبان کا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے 2 چیزوں کی مجھے جو ہے گارنٹی دے دو، میں بھی تمہیں جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ ایک انسان کی شرمگاہ اور دوسری انسان کی زبان۔ ان 2 چیزوں پر جتنا کنٹرول انسان کر سکے کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ پھر وہی معاملات اس کے ساتھ ہوں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب وہ اطمینان والے جو لوگ ہیں ان میں یہ ہوگا کہ ان کو فرمایا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اسی کی طرح، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور اس سے خوش ہو جائے، راضیۃ مرضیہ، کہ وہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے اور تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں اس میں وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں جو ہے وہ داخل ہو جا۔ تو یہ جو ہے وہ اس جو یہ میں نے جو ساری بات جو میں نے عرض کی ضروری تھی، کیونکہ آگے پڑھ کے ثم الیہ ترجعون کر کے آگے نکل جاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو لہٰذا یہ تمام معاملات جو ہے اچھی طرح سے ان کو جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے گا کیا ہے، هو الذی خلق لکم۔ اب یہ دیکھیے گا آیت نمبر 28 ہے، یہ آیت نمبر 29 ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اب دیکھو یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اولاد فتنہ ہے، دنیا فتنہ ہے، اس تمام چیزوں کو اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی جو شرح جو ہمیں ملتی ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم۔ دیکھو اس کلیے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ دنیا کو بنایا گیا ہے تمہارے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن وہ سیکنڈ پارٹ جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ یہ ہے تمہیں بنایا گیا ہے آخرت کے لیے۔ تم بہترین شاہکار ہو اللہ تعالیٰ کا، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تم اللہ کی بہترین تخلیق میں سے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، جیسے تصویر کشی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اسی طرح سے ماں کے پیٹوں میں بھی اگر دیکھا جائے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تو خلقتہ بیدی، کہ اپنے ہاتھوں سے انسان، کسی فرشتے سے نہیں کروایا یہ کام، یہ کام خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اگر چاہتے اس کام کو بھی فرشتوں سے کروا دیتے، لیکن یہ خاص وہ چیز ہے کہ تم اپنی قیمت سمجھ سکو۔ دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، تمام جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے فرشتے چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، زلزلہ آ رہا ہے، سونامی آ رہی ہے، یا اعمال لکھے جا رہا ہے بدکاروں کے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ، ان سول سرونٹ جس کو میں نے بتایا تھا، ہم نے آج جو ہے فرشتوں کی بڑی ہماری نظر میں وہ ہو گئی ہے، بڑی کوئی ویلیو ہو گئی ہے، ایمان رکھنا ہے ان پہ، لیکن وہ یا جبریل مدد کے نعرے نہیں لگانے ہم نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے کہ انسان فرشتوں سے بہت زیادہ انسان جو ہے وہ بہت قدر و قیمت رکھنے والا ہے۔ ہم نے جو آج یہ اصطلاح جو ہوتی ہے کہ تم نے مجھے فرشتہ سمجھ لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ انسان بہت زیادہ مقدس ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَنَفَخْتُهُ مِن رُوحِي، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے جو ہے وہ انسان میں پھونکا۔ تو یہ کیا قدر و قیمت ہے جو انسان کی، اور انسان یہاں کھجل خوار ہو رہا ہے، 60 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، تھوڑے پیسے، گھس جو ہے وہ 30,000 سیلری ہو گئی، 40,000 سیلری ہو گئی، بڑی توپ چلا لی، فلانی ڈگری کر لیجیے، MBA کی ڈگری لے لی، یا کسی نے کوئی اور ڈگری لے لی، بس یہ زندگی ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے زندگی۔ اصل زندگی جو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، آگے کی رکوع میں یہ بات کھل کے آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس پہ فی الحال میں اتنی بات کروں گا۔ فرمایا جا رہا ہے کیا کہ الدنیا خلقت لکم۔ دیکھو دنیا کو، یہ ایگزامینیشن ہال، یہ چمک بھڑک، یہ اولادوں کا سسٹم، میں پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں، یہ تمام جتنی بھی چمک بھڑک ہے، دنیا میں چمک بھڑک نہیں ہوگی تو تمہیں جو ہے وہ پھر تمہارے لیے امتحان کیسے رہے گا؟ اگر دنیا اتنی بورنگ ہو جائے دنیا، تو تم تو ویسی دنیا کی طرف نہیں لبھاؤ گے۔
تو لہٰذا یہ چمک بھڑک کے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز اور یہ طیارے اور سیارے یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں کہ یہ چیز دیکھی جائے کہ تم ان سیارے اور طیاروں کی طرف تم جو ہے وہ ان میں غافل ہو جاتے ہو، یا یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی یاد رکھتے ہو. تو یہ سارے دسترخوان جتنے بھی ہیں تمہارے لیے سجائے گئے ہیں، لیکن تمہیں اصل تخلیق جو ہے تمہاری وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا، انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر انسان مر گیا، قبر میں ہم نے گاڑ دیا، تیسرے سور پہ دوبارہ اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. تو کہاں مرا انسان؟ یہ تو موت ایک وقفہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی یا تو جنت میں ڈال دیا یا ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں جہنم میں ڈال دیا. کہاں مرا کہاں انسان؟ یہ تو بس ایک وقفہ ہے جو قیامت کے دن سب لوگوں کو، میں پہلے بھی اس کا فلسفہ پچھلے جو ہے لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. یہ قیامت کے دن کا فلسفہ کیا ہے کہ یہاں جو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کرتے جو چھیپٹیاں اڑاتے ہیں، بھری جوانی میں کیا روگ لگ گیا اس کو جی، آج جب دیکھو کہ کھڑی ہے، تہجد میں کھڑی ہے، کبھی اس میں کھڑی ہے، پاگل واگل ہو گئی، اس کو بخار چڑھ گیا پتہ نہیں. یہ جو لوگ تمہاری چھیپٹیاں اڑاتے ہیں کہ بڑا ڈھانٹے باندھ رہی ہے، اتنی گرمی میں بہن کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اٹھا، یہ سارے تانے جوتے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو چھیپٹیاں اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایک قیامت کا دن رکھا گیا ہے جس میں تم آج کے دن ان کی چھیپٹیاں اڑاؤ گے، تم ان کا مذاق اڑاؤ گے. یہ ہے قیامت کے دن کا فلسفہ. بڑی ڈیٹیل میں پچھلے لیکچرز میں ان باتوں کو سمجھا چکا ہوں. تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ جو حدیث نے جو وہ تشریح بھی میں نے حدیث سے ہی کی، یعنی کیا فرمایا گیا تھا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دیکھو تمام جتنی بھی چیزیں، تمام دسترخوان جتنے بھی ہیں، اولاد کا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر اولادیں پیدا نہیں ہوں گے تو دنیا خالی ہو جائے گی، لوگ مرتے رہیں گے اور دنیا خالی ہو جائے گی. اب دنیا خالی ہے تو پھر وہ چمک بھڑک کہاں سے آئے گی؟ انسان کے لیے تو ہے وہ ساری چمک بھڑک، اس لیے ہے کہ اولادیں بھی ہو رہی ہیں اور ساری بھاگ دوڑ دنیا کی جو ہے وہ سب ہو رہی ہے. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ اتنا اگر اولاد اتنی فتنہ ہے تو اللہ نے یہ سسٹم کیوں رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ دنیا کی چمک بھڑک بھی رہے، آخری ٹائم تک دنیا کی چمک بھڑک رہے، نہ کہ دنیا سناٹا ہو جائے ایک دم. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ترتیب بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. یعنی اس کی ترتیب تھوڑی سی بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی یہ معاملات ہیں، کیا ہے؟ تمام جتنے گولے ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رب العالمین کے ضمن میں سورۃ الفاتحہ میں بہت ڈیٹیل میں رکھ چکا ہوں. یہ تمام جتنے گولے ہیں، یہ ارتھ، جوپیٹر، وینس وغیرہ، مارس، یہ سب مل کے، اور مون اور ارتھ، یہ سارا مل کے جو ایک گیلیکسی بناتی ہے. پھر وہ گیلیکسی مل کے جو ہے وہ ارب گیلیکسیز مل کے جو ہے وہ ایک سپر گیلیکسی بنتی ہے. پھر وہ ارب سپر گیلیکسیز بن کے جو ہے ایک کلسٹر بنتا ہے. پھر اسی طرح سے وہ سیم پروسیس ہوتا ہے، وہ سپر کلسٹر بنتا ہے، اور پھر وہ ملتے جو ہے وہ ارب کلسٹر، سپر کلسٹرز مل کے جو ہے ایک کائنات ملاتے ہیں، ایک کائنات بنتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ایک کائنات بھی صرف ایک آسمان کی بات ہے، واللہ عالم کے دوسرے آسمان میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، اور پھر تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتویں میں کیا کچھ ہے. ہم تو یہ سمجھ لو کہ آج تک وہ بلیک ہولز کی وہ چیز جو آج تک معمہ بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے، بلیک ہولز کی کیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے معاملات میں بھی جب آپ کا ایمان، جب وہ شمع ایمان کی جلنے لگے تو دنیاوی چیزوں پر ریسرچ کر کے دیکھیں گے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ثم استوى الى السماء. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری تمام مخلوق تخلیق کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ رب العزت متوجہ ہوئے الى السماء، آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ استوار ہوئے، اٹھے، یا یہ ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواهن سبع سماوات. اس کے بعد یعنی یہاں پہ یہ نقطہ جو ہے اس میں یہ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب دیکھ لیجئے کہ پہلے گولے بنائے، یہ تمام جو جتنے بھی ہیں ارتھ، جوپیٹر، وینس وغیرہ، یہ سارے بنائے. اس کے بعد تخلیق کے حساب سے جو وہ کیا چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے. بس صرف ترتیب ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فسواهن سبع سماوات. اب یہ سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ 7 آسمان کی کیا حقیقت ہے پہلے آسمان کے اندر ہی ڈسکور نہیں ہو پا رہا کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح سے ہیں، کیا گول. انسان تو یہ سمجھ لو کہ چاند پر بھی کوشش کر رہا ہے ابھی تک، یعنی یہ سمجھ لیجیے آپ کہ کیا ہے انسان کی سپیڈ اور کہاں تک پہنچ پائے گا.
سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس میں کیا فرمایا؟ فسواہن سبع سماوات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے. وہو بکل شیء علیم، کہ دیکھو یہ آسمان بنا کے کر کے بھول نہیں گیا، بلکہ اس کے معاملات یہ ہیں کہ وہو بکل شیء علیم، کہ تمام ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ وہ ہمارا جو خالق ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اس نے پہاڑ بنایا، اس کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے اندر کیا ہے. اس نے سمندر بنایا، اسے معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کیا ہے. صرف یہ کن کہہ دیا آسمان بن گئی زمین، تو اس سے بالکل بھی یہ مراد نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ انسان کیا کرتا ہے. وہ ظاہر ہے تو اتنا ظاہر ہے کہ وہ ہر شے میں سورج میں اس کی جو ہے آپ کو عکس دکھے گا. سورج میں اللہ کو آپ جو ہے اللہ کی آیت ہے، آپ اس کو دیکھو گے کس طرح سے سورج کے معاملات ہیں. اسی طرح سے چاند کو اگر اس کی نشانی ہے، اس کی آیت ہے اس کی نشانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی. آپ خلق کو دیکھ کر، تخلیق کو دیکھ کر اس کے خالق کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا وہ خالق. اسی طرح سے یہ چیز ہے. تو وہو بکل شیء علیم سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو بات تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں سے جو ہمارے معاملات جو شروع ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فلسفہ حیات، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اسی پچھلی آیت کے ضمن میں ایک حدیث جو ہے جو میں نے نکال کے رکھی، وہ کیا ہے؟ الدنیا سجن للمومن و جنہ للکافر. اسی پچھلی حدیث آیت نمبر 29 کے ضمن میں ذرا اس حدیث کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا جو سجن ہے، یہ دنیا کی چمک بھڑک میں اگر آپ لگ گئے، اور اگر یہ آپ مارکیٹ ہر جمعرات کو یا ہر اتوار کو اور پیر کو اور منگل کو جو ہے وہ ایک معمول اگر آپ نے بنا رکھا ہے کہ آپ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر یہ والی آپ کی زندگی ہے تو آپ بالکل بھی مومن نہیں ہیں. کیونکہ محمد رسول اللہ نے جو حاشیہ کھینچا، جو بات انہوں نے مومن کے ضمن میں جو بات فرمانے چاہیے وہ کیا تھی؟ الدنیا سجن للمؤمن. اگر تمہاری زندگی جیل بن کے نہ رہ جائے. آگے بھی بہت زیادہ اس پہ الحمدللہ میں نے کام کر رکھا ہے، آگے بھی ان چیزوں کو واضح کروں گا. فضول میں بیٹھے، چلو آؤ یار مارکیٹ چلتے ہیں، چلو یہ چیز خرید لوں، ایک چیز بھول کر آ گیا پھر بھاگ کے جا رہا مارکیٹ. یہ صفت جو ہے یہ بندہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے غیر ضروری اعتبار سے دنیا کی چمک بھڑک اور یہ وہ اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی جب جیل نما بن جائے، تمام ساری جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کے بعد ہماری زندگی اگر جیل جیسی محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ ابھی ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر ایمان کی جو لذت ہے وہ صحیح طرح سے ابھی اجاگر نہیں ہوئی ہے. کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے تو دنیا جیل بن کے رہ جاتی ہے. ایک انسان ہے جو کہ مارکیٹ نہیں جا رہا، مال نہیں جا رہا، سنیماز نہیں جا رہا، کہیں بھی کوئی اس طرح کی چیزوں میں جا ہی نہیں رہا، تو وہ انسان ہے در حقیقت. اور تم وہ کوئی جا رہا تھا گھر سے جلدی سے لگ کے اس کے ساتھ پہنچ گئے، سنیما جا رہا ہے فلاں جگہ، فضول کا گھروں سے باہر نکل رہی ہیں خواتین. مرد کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ فضول نہ نکلو، اور اگر باہر نکل جاؤ تو پھر وہ ساری چیزیں کہ نظروں کو جھکاؤ کرو، وہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا بندہ مومن کی ایک پہچان یا محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی جیل بن جانا چاہیے. الدنیا سجن للمومن، یہ چمک بھڑک کے جو ہے وہ دھوکے میں مت آ جاؤ. متال غرور جس کو کہا ہے کہ یہ چمک بھڑک کے اس میں آ کے کہ میں بھی ایسی بلڈنگ بناؤں، میں بھی ایسے کروں، یہ کار کاش میرے پاس بھی، یہ سارے کام بندہ مومن کے نہیں ہے. بلکہ اس کے آگے کی وضاحت کیا رہی ہے؟ وہ جنہ للکافرہ، یہ ساری چمک بھڑک جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہم تو یوں کر رہے ہیں. علماء آج تک بھی جو ہے، جیسے یہ مثال بہت زیادہ عام ہوتی ہے کیا کہ علماء جو ہے وہ آج تک وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور دنیا دیکھو کہاں چاند پہ پہنچ گئی ہے. تو بھیا جو دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے اس کا پھر حشر بھی یہ ہے کہ اس کے لیے تو یہی ہے، دنیا ہی ہے اس کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بندہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ جیل بن جائے اس کی زندگی. آپ کوئی کام مجبوری کے تحت کر، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی اور چیز کر رہے ہیں، اس کو کیجئے، اس سے نہیں روکا جا رہا. آپ کو مجبوراً آپ کو جو ہے اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ بالکل اس کو کیجئے. لیکن یہ کہ فضول چیزوں میں کر لینا اس کو، اور وہ سارے کام دنیا کی چمک بھڑک میں آ جانا، یہ پھر کس کی صفت ہے؟ یہ صفت ہے کافر انسان کی. اب اس کے آگے ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر 30 جو ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو نام دیا گیا فلسفہ حیات. یعنی انسان کی زندگی کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا. کوئی کہے گا کہ اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. اگر اسی سوال کو اگر پوسٹ کیا جائے فیس بک پہ، مختلف آپ کو جو ہے اس کے جواب ملیں گے. آج آپ کو وہ جواب ملنے والا ہے جو جواب آپ نے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج سے پہلے امید کی، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا بنانے کا انسان کو.
اب اس میں دیکھیے گا، پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اس میں جو ہے وہ ایک سورۃ الملک کی جو کہ سورت ہے 67 آیت نمبر 2 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لو، کیا ہے زندگی؟ تم نے کیا بنا کے رکھا ہے زندگی؟ بھاگ دوڑ بھاگ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو گیا، کیا ہے زندگی؟ ذرا اس زندگی کا فلسفہ سمجھ لیجئے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات۔ کتنی کیٹیگوریکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں جانچ سکے، تمہاری جانچ پڑتال کر سکے۔ یہ صرف ایک مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ یعنی ایسا ہے، مثال کے طور پر کوئی مصور ہے، اب ذرا دنیاوی مثال دیتا ہوں ذرا بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک مصور ہے کہ جو کہ بہت بڑا مصور ہے، جب پین ہلاتا ہے تو بلینز آف بلینز ڈالر جو ہے پینٹنگ بنا لیتا ہے۔ ایک مصور ہے، بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اس سے۔ ایک مصور ہے، سوچتا ہے کیوں نہ ایسی پینٹنگ بناؤں، میرے پاس اتنا ہنر ہے، اللہ نے ایسا مجھے ہنر دیا ہے، میرے ہاتھ میں تھوڑا سا ہی پین ہلاتا ہوں تو یہ ہے کہ وہ 400 بلین ڈالر کی پینٹنگ بنا دیتا ہوں جس کو شیخ آ کے خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں۔ وہ اس کا ارادہ ہوا صرف پینٹنگ بنانے کا، اس کے اندر وہ ہنر موجود تھا۔ سیم اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا، بس ایک ارادہ ہوا اس کا کہ میں دنیا بناتا ہوں، زندگی اور موت کی تخلیق کرتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے، کون جو ہے برا عمل کرتا ہے۔ بھائی یہ ہے ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری زمین اور جائیداد اور بھاگ، اور یہ صرف اللہ کا ایک ارادہ ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ الذی خلق لکم الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے کیا کیا، جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی، خلق کیا جس نے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل، جو کہ بہترین عمل کرنے والا ہو۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ کیا ہے، بہت عزیز ہے، بہت زیادہ زبردست ہے، اور غفور بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے معاملات سمجھ لیجئے گا، یہ ہے وہ مقصد دنیا بنانے کا۔ اسی کے ضمن میں بارہا میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث رکھ چکا ہوں کہ تمام کائنات ملا کے، تمام آسمان اور زمین ملا کر بھی اگر ساری چیزوں کو بھی اکٹھا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے نہیں دیتے۔ یہ کس دنیا میں کھو کے رہ گئے ہیں ہم، یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے معاملات، یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں ہو گیا، ہمیشہ کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہم، اور یہ سارے معاملہ۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا، صرف ایک مقصد ہے اس زندگی کا، وہ مقصد یہ ہے کہ کون ہے ہم میں سے کہ جو احسن عمل کر سکے، بس یہ ہے زندگی کا مقصد۔ جس طرح سے وہ مصور تھا جس نے پین ہلایا تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ ذرا اپنی جو اس کے اندر جو تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر جو مادہ رکھا ہے، وہ جو بڑا زبردست پینٹر ہے بنانے والا، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میں کیا بنا سکتا ہوں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین پینٹنگ، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، جو آج یہاں کھجل خوار ہو رہی ہے کس لیے؟ 20,000 روپے کے لیے، 30,000 روپے کے لیے 16 گھنٹے جو ہے وہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، جسے میں عبادت کا نام دیتا ہوں۔ یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے جو ہم اپنے اونرز کی کرتے ہیں۔ تو یہ غلام ذہنیت کے مالک ہے یہ لوگ، کہ جو 16 گھنٹے جو ہے کچھ چند روپیوں کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ غلامی ہے یہ ایک طرح سے۔ تو اس میں جو ہے پھر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے دیکھیے گا فلسفہ حیات کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک فلسفہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا ہے کہ وہ انسان کہ کیا ہو سکے کہ جو احسن عمل کون کرنے والا ہے، یہ چیز۔ اب اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 30 میں کیا چیز آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ ملائکہ یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بارگاہ تھی، اللہ کی ایک محفل ہے جہاں بڑے بڑے جو ہے معتبر قسم کے جو ہے فرشتے ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کی ایک ظاہر کیا، اپنے ارادے کا، میرا ارادہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا کروں کہ میں زمین پہ، اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق سے بہت سال پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کی تخلیق فرما چکے تھے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اور زمین اور جنات کی تخلیق یہ بالکل سیم وقت کی تخلیق ہے، انسان بہت بعد کی تخلیق ہے۔ انسان کے تو معاملات یہ ہیں کہ تمام دسترخوان بچھا کے کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں،
اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے کیوں نہ اس دھرتی پہ جو ہے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، وہ پھر میں آگے چل کے رکھوں گا۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ سب سے بعد کی مخلوق ہے، پہلے تمام چیزیں جو ہے وہ سیکوینس پھر انشاءاللہ کبھی اور زندگی کی کسی اور موڑ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے سیکوینس میں رکھوں گا۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا، لیکن اس کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ جب دنیا کن جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمام گولے پھٹے اور بڑے اور چھوٹے، اور پھر وہ پھٹتے 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 یہ دنیا بھی ہماری ایک آگ کا ہی گولا تھی، لیکن اس پر بارش برسائی گئی، ہزاروں لاکھوں سال اس پر بارش برسی، اور پھر وہ آگ کو جو ٹھنڈا کیا گیا، اور وہ ساری چیزیں جو اس طرح سے پھر یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو بسایا۔ جنات بہت پہلے کی مخلوق ہے، جب کن کہا اور تمام جب ساری معاملات بنے تب ہے۔ انسان سے تو بہت پہلے کی جو ہے، اب یہ لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ فرشتے جو ہیں ارواح کے ساتھ ساتھ یا اس سے بھی پہلے کی مخلوق ہے، اور یہ بلکہ اسی کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، جو انسان کی جو وہ تخلیق کی گئی انسان کی ارواح کو، اسی کے ساتھ فرشتوں کی تخلیق کی گئی۔ یعنی اس کو اگر بالکل کنکلوڈ کروں اپنی بات کو تو یہ ہے، انسان کی ارواح کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا کن کہہ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام دنیا، تمام جتنے بھی گولے ہیں ان کو تخلیق کیا، کائنات کو، پھر اس کے بعد آسمان کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب دنیا کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، یہی جو دنیا کو تخلیق کیا، اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات کی تخلیق کی، اور ان کو بسایا کہاں پر؟ دنیا پر۔ لیکن ان کے معاملات یہ تھے کہ بڑی جو ہے یہ نافرمان قسم کی قوم ہے، نافرمان قسم کی مخلوق ہے، آپس میں لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، مار کٹائی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے معاملات ہوئے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر اتارا آسمان سے کہ جن کو مار کر، یہ فرشتوں نے جنات کو مار کر پانی کے اوپر جو ہے ان کو کیا کر دیا؟ تعینات کر دیا۔ اب یہ ہماری خشکی پر نہیں ہے، باقی یہ کہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ بہت بڑا فتنہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات جو ہے نکل کے آ رہے تھے، کس طرح سے جو ہے پھر ان کو قید کیا حضرت سلیمان نے، کیا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ جنات کا جو بسیرا ہے وہ پانی کے اوپر، سمندروں کے اوپر ہے، اب خشکی والی جگہ پر وہ نہیں آ سکتے۔ اس میں پھر یہ چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ جو میری دنیا بنی رکھی ہے، ذرا اس میں کوئی خلیفہ بناتے ہیں، ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ کا، کوئی خلیفہ بناتے ہیں، کوئی سسٹم چلاتے ہیں، کوئی ذرا دیکھتے ہیں دنیا جو ہے یہ فاسق قسم کی جو مخلوق ہے، جنات لڑ رہی مر رہی اس سے ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دے کر سائڈ پر کروایا، اور یہاں پر پھر ارادہ ہوا، دنیا خالی ہو گئی تقریباً جو خشکی تھی دنیا کی، اب اس میں ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ یہاں پہ کیوں نہ میں اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو بناؤں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اب یہ نائب کے ضمن میں ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے گا نائب کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے ہم سب انگریزوں کے غلام تھے، یعنی ایک شکل تھی، زمین کا ایک خطہ تھا، ہندوستان جس کو کہا جاتا تھا، پاکستان وغیرہ سب اسی میں ضم تھے، اور سب کے سب جتنے بھی تھے ہم سب غلام تھے۔ انگلینڈ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کی جاتی تھی، جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھیں اس میں لیجسلیشن کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ یو کے سے جو بھی پرنس ہے یا جو بھی پرنسز ہے وہ وہاں سے کوئی آرڈر نکلتا تھا۔ یہاں جو بھی وائس رائے VICEROY، جو بھی وائس رائے یا جو اردو میں کہیں گے نواب، یہ جو بھی نواب ہوا کرتا تھا وہ بنا چوں چڑھا کے، جو بھی وہاں سے انگلینڈ سے نکل کے کوئی بھی وہاں سے نیوتا آیا ہے وہ یہاں پہ بنا چوں چڑھا کے وہ کیا کرے گا؟ اس کو امپلیمنٹ کر دے گا کہ وہاں سے جو ہے ہر مجسٹریز یا ہر مجسٹر جو ہے وہاں سے جو حکم آ گیا ہے اس کو نافذ کرے گا، جو بھی انگریزوں کی طرف سے آیا۔ باقی اس میں یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جو ہے وہ پرنس ہے یا پرنسز ہے، جو کنگ یا کوئین ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹی موٹی جو تمہاری چیزیں ان کو آپس میں تم دیکھ لو کس طرح سے کر سکتے ہو۔ سیم اسی طرح سے دنیاوی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی ہے اس لیے کہ بات ذرا آگے کھل کے سمجھ میں آئے۔ سیم اسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ دنیا کے بھی معاملات ہیں۔ حاکم جو ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، قرآن اور حدیث۔ لیکن یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حاکم نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ آج جو خواتین کہہ رہی ہیں میرا جسم میرا مرضی، یہ سراسر شرک ہے۔ یہ معاملات کیوں پیدا ہوئے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا ہر وہ انسان جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اب اس کے ضمن میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ پچھلے جو فرعین تھے، جتنے بھی نجاش تھے، جتنا بھی قیصر و کسریٰ تھے، جتنے بھی ملوک تھے، جتنے بھی نماردہ تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نے زمین بنائی، ہم نے آسمان بنایا، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ زمین پر حکم جو ہے وہ ہمارا چلے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جو بھی فرعون ہوا کرتے تھے، یا جو بھی تمام لوگ تھے، انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا رب ہونے کا، وہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بات کو کہ وہ رب ہونے کا جو دعویٰ انہوں نے کیا، وہ رب ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ سیاسی اعتبار سے وہ دعویٰ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ دعویٰ جو تھا سیاسی اعتبار سے دعویٰ تھا کہ ہمارا جو ہے اس میں حکم چلے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات یہ چلے گی۔ تو اس میں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ انسان جو ہے، انسان خلیفہ ہے، نائب ہے، انسان خلیفہ ہے، انسان نائب ہے، انسان حاکم نہیں ہے۔ حاکم اللہ تعالیٰ ہے، حکم جو ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھ لیجئے اس بات کو کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ کیا کرے، میں اس دھرتی پہ، اس دنیا میں، اس ارض پہ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کیا معاملات ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا، کیا ارادہ ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ کیوں نہ میں جو ہے زمین پر جو ہے کسی کو خلیفہ بناؤں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں کیا ہوا، پھر فرشتوں نے آگے سے یہ بات کہی، کیا فرمایا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ تو پھر دوبارہ سے یہی کام کر رہا ہے کہ تو ایسی قوم کو جو ہے وہ بنا رہا ہے، ایسی قوم کو جو ہے تو کیا بنا رہا ہے، تو خلیفہ بنا رہا ہے، مقرر کر رہا ہے کہ جو آپس میں خون بہائے گی۔ اب یہ قیاس جو کیا فرشتوں نے وہ کس بنیاد پہ کیا، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے پیچھے جو ہے انہوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ وہ لڑتے تھے، مرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اچھا فرشتوں نے کہا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ جو کیا کریں گے، جو فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اس کے برعکس جو ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ بھی اس چیز کو دیکھ لیجئے گا کہ جو ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے فرشتوں کو جو ہے اللہ کا بیٹیاں بنا لیا، جیسے یہ یہود جو معاملات ہیں، بنی اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے معاملات کیا تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے لات ہے اللہ کا مونس بنا لیا، عزا ہے عزیز کا مونس بنا لیا، ان کی چلت پھرت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آتے جاتے ہیں تو ذرا ہماری سفارش کر دیں گے، تو وہ کیا فرشتوں کی مورتیاں بنا کے لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے کام کر دیے۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو یہاں پہ جو ہے اس چیز کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ فرشتوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ جتنا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پہ کیا فرمایا، یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جتنے بھی ناؤنس، جتنی بھی جو چیزیں جو دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، ان کے ناؤنس، تمام جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ ساری چیزوں کے جو نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام میں عام اصطلاح میں اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں سافٹ ویئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دیا۔ کس طرح سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی رہتی دنیا تک تمام جتنے بھی چیزوں کے جو نام ہیں۔ اب اس میں یہ بات بہت زیادہ واضح طلب ہے کہ غیب کا علم نہیں، مثال کے طور پر پہاڑ ہے، زمین ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہے، چوپائے، یہ ساری چیزوں کا جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جبلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے وہ فٹ کر دیا، اس چیز کو انسٹالیشن کر دی اس چیز کی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان فرشتوں کے سامنے کہ فقال انبئونی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، یعنی اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ جیسے تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رکھا اور فرشتوں کے سامنے بھی رکھا، اور کہا کہ فلاں چیز کا نام بتاؤ، فلاں چیز کا نام بتاؤ۔ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ملائکہ کا ٹیسٹ لینا چاہا، تو اس میں وہ جو ہے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، فرشتوں اگر تم سچتے ہو، اگر تمہارا کوئی اپنا علم ہے تو ذرا بتاؤ ان چیزوں کا جو ہے کیا، فقال انبئونی باسماء، تو فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان کے نام، ان کے بارے میں، ہؤلاء ان کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات پہ۔
قالوا سبحانک لنا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے بھی کوئی تکبرانہ جواب نہیں دیا، بلکہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے الا یہ کہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ تو ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا اور تو ہے بڑی حکمت والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ذرا اب تم ان کو جو ہے ان چیزوں کے اسماء، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ان چیزوں کے، جب ان کو اسماء، جو تمام چیزوں کے نام تھے کہ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں تھے وہ سارے کو سنائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں ہوں غیب السماوات، جو کچھ بھی غائب ہے، چیزیں جو تم نہیں دیکھتے ہو، غیب السماوات جو کہ آسمانوں میں جو غیب ہے، پوشیدہ ہے، اور جو چیزیں زمین میں پوشیدہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا تعالیٰ کا انداز ذرا دیکھیے گا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی تم اپنے سینوں میں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو، میں تو وہ بھی جاننے والا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جو انسان قیاس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمام ملائکہ کو، جس میں بما حضرت جبریل علیہ السلام، اب یہ وہ اللہ تعالیٰ، اب یہ ساری چیزیں کیوں پیش کی جا رہی ہیں کہ تم اپنی قدر و قیمت سمجھو، تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ یہ انسان جو بڑا حقیر فقیر ہو گیا ہے، کھجل خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے مر جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں فرشتوں کو، بڑے بڑے فرشتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرایا گیا، کیوں؟ تاکہ تم اپنی قدر و قیمت، ساری چیزوں کو، کائنات کو، تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں، سب کو تمہارے سامنے سرنڈر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اپنی قدر و قیمت جانو۔ کیوں لایا جا رہا ہے کتاب کے شروعات میں ان چیزوں کو؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو ہم نے کہا تمام، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام فرشتوں سے، اور آگے چل کے سورہ اعراف میں یہ چیز تو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ چیز آ جائے گی، کس طرح سے جو ہے وہ ابلیس نے جو ہے، عزازیل نے جو ہے کس طرح سے بحث مباحثہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو وہ یاد کرو اس چیز کو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، کیوں؟ کیونکہ وہ ابلیس جو تھا، اب یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ ابلیس جو ہے یہ اس کا لقب تھا، اصل میں جو اس کا نام تھا وہ عزازیل تھا، اس کا نام اصل جو تھا وہ ابلیس تھا، مایوس ابلیس، ابلسا یبلسو، کہ تمام اس کا جو ہے یبلسا یبلسو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ باقی ابلیس سے متعلق، ابلیس کے بارے میں یہ ہے بہت زیادہ جو ہے کہ کیا ہو جائے، بہت زیادہ مایوس۔ اب اس کو یہ چیز پتہ ہے کہ مجھے تو دھکے مار کے اللہ نے ذلیل و خوار کر کے مجھے تو جنت سے نکال دیا ہے، اب میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سارا مکالمہ جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ سورہ اعراف میں آئے گا کہ اس نے چیلنج بازی کی کہ تو مجھے موقع دے، مجھے مہلت دے، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور یہ کام پھر یہ آگے چل کے سورہ کہف میں چیز، یہ نزول کے اعتبار سے صورت مدنی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے وہ قرآن عظیم کے شروعات میں آ رہی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بہت بعد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے، یہ تب کی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک یہ ہے کہ شان نزول کیا ہے، وہ آیت یا وہ سورت جو ہے وہ نزول کب ہو رہی ہے، ایک تو وہ چیز ہے، ایک یہ چیز ہے کہ اس کی سیٹلمنٹ کر کے اس کو رکھا کہاں جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی، یعنی نزول کے اعتبار سے جو ہے قرآن کی کچھ الگ شکل ہے اور ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ الگ ہے۔ یہاں جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں یہ صورت مدنی ہے، بہت بعد کی صورت ہے یہ۔ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورۃ الکہف جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے، اور اس میں یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے کیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ تو تھا ہی جنوں میں سے، کان من الجن، کہ تھا ہی وہ جنوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات تک نہیں پتہ ہوتی کہ وہ جن جو ابلیس تھا وہ جن میں سے تھا یا فرشتوں میں سے، یہاں تک لوگوں کا علم نہیں ہے، یہاں تک بھی لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے علم والے لوگ ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ابلیس جو تھا وہ کیا فرشتہ نہیں تھا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو وکان من الجن، یہ سورۃ الکہف کی میں آیت آپ لوگوں کو کوٹ کر رہا تھا کہ کان من الجن، کہ وہ تو تھا ہی جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، تو وہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے جو فسق کیا، جو نافرمانی، اب یہ دیکھو یہاں دوبارہ فسق آ گیا ہے، تو اس نے جو یہ نافرمانی کی اس بنیاد پر کہ وہ تھا جنات میں سے، اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور تمام بڑے بڑے جلیل القدر جو فرشتے ہیں، اور وہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں، سب نے سجدے میں گر پڑے حضرت آدم علیہ السلام کی تقدیس میں، تو یہ پھر یہ جن جو ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ اب یہاں پہ جو ہے اس کا مرض بتایا جا رہا، ابا واستکبرا، یہ جو ابا، جو اس نے انکار کیا، کس وجہ سے؟ واستکبرا، گھمنڈ کی بنیاد پہ۔ سورہ اعراف میں یہ چیز آئے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ آگے اس کا کوٹ کیا جائے گا پورا، کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، اس کو تو گندی سندی مٹی سے نے پیدا کیا، ادھر سے مٹی اٹھا ادھر سے مٹی اٹھا، یہ تو گندی سندی ہے، اس کو میں کیسے اس کو کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مجھے نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو کسی گندی سندی مٹی سے نے جو ہے وہ پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ جو تکبر تھا، اور یہ جو اس کی جو اس نے جو یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ میں جو اللہ کے یہ معاملات اس نے کیے، تو اس کی بنیاد پہ کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور میں کانا کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ کانا جو ہے لفظ، یہ فیوچر میں بھی جاتا ہے اور پاسٹ میں بھی جاتا ہے۔ کانا من الکافرین، کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی جب وہ چلت پھرت اس کی ہوتی تھی جنت میں ادھر ادھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے معاملات جانتے تھے کہ وہ کیا معاملہ، وہ تو ہے ہی کافروں میں سے، اللہ کو پہلے سے اس بات کا علم تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پاسٹ اس کی فیوچر میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہو گیا کافروں میں سے، تو یہ دونوں ہے۔ کانا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ وہ جملے کے اعتبار سے کبھی پاسٹ میں جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ فیوچر میں جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ پھر اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا معاملات ہے، کہ وہاں جنت سے جو ہے اس کو نکالا گیا اور سارے معاملات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی، زوجکا، اب دیکھو یہاں پہ زوجکا جو ہے وہ اس کی کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یعنی وزوجکا سے کیا مراد ہے کہ تمہارا جوڑا، یعنی تمہاری بیوی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو زوجکا سے مراد پھر وہ بیوی والی اصطلاح ہو گئی۔ اگر یہاں پہ کہا جاتا کہ وقلنا یا ہوا، اگر جیسے پہلے ہوا کا نام آ جاتا، اما ہوا کا نام آتا، تو پھر وہ زوجکا سے کیا مراد ہو جاتی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی۔ تو مرد کے لیے جو عورت اس کا زوج ہے، اور عورت کے لیے اس کا مرد جو ہے وہ زوج ہے، یہ میں کلیہ پہلے بھی بتا چکا تھا۔ فرمایا گیا وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جو ہے، تمہاری زوجہ محترمہ جو ہے وہ رہیں اس جنت میں، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور جو چیز تمہیں کھانی ہے پینی ہے با فراغت، حیث شئتما، جو کچھ تمہیں کھانا ہے پینا ہے، کھاؤ پیو رشتہ پشتہ مزے کرو۔ وقالا ولا تقرب هذه الشجرہ، سارے معاملات کر دیے، لیکن وہی انداز اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ امتحان۔ حضرت آدم کی بھی تخلیق کی گئی، جو ڈیمنسٹریشن کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا، یہ بھی الٹ اپ نہیں تھا، کوئی نہ کوئی مشیت تھی وہاں۔ جنت میں بھی جو رکھا گیا وہاں بھی دو راستے تھے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہتے، یا پھر یہ کہ شیطان کے وسوسے میں آ کے جو ہے وہ کیا کیا، وہ جو ہے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل، جس سے درخت کے پاس جانے سے بھی منع کیا تھا، جس درخت کے پاس جانے سے بھی منع کیا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ ولا تقربا، اب یہ ساری جنت کھلی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ڈیمنسٹریشن کیا رکھ دی؟ یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اب اس درخت کا نام یہاں نہیں بتایا گیا، کیا معاملات ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو ہرگز اس درخت کے پاس مت جانا، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ہو جاؤ گے کس میں سے؟ ظالموں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر اسی کے برعکس یہ ہوا کہ وہ ابلیس جو تھا، جس کو دھتکار کے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، اس نے تمام معاملات دیکھے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، آدم کو تو بڑی ابھی کی مخلوق ہے، آدم کو تو بڑا نوازا جا رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، اور میں اتنا پہلے کا، اور ایسے میرے جو ساری سرداری میری، اور میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور لکھاتا تھا اور کرتا تھا، یہ آدم کیسی مخلوق آ گئی کہ جس کو جو ہے وہ جنت میں رکھ دیا۔ یہ ساری حسد کی آگ میں، اب اس بات کو سمجھ لیجئے گا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ شیطان جو ہے، یہ شیطان ایک کیفیت کا نام ہے، جس طرح سے کفر ہے، شرک ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے،
لیکن شرک کی روش اختیار کرتا ہے، کہیں پہ بھی سجدہ ریز ہو رہا ہے، کسی کا بھی ہاتھ چوم رہا ہے، کسی کے بھی پیروں میں سجدہ کر دیتا ہے، تو یہ شرک ایک روش ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں گے بھائی تم کیا اللہ پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا بالکل بھائی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ ختم نبوت زندہ باد ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ روش ہے جس کو اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، سارا مرفع الحال ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، دنیا کے بزنس چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ کفر کی روش اختیار جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ آگے چل کے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کافر ڈکلیئر کیا اس انسان کو جو مرفع الحال ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے پھر وہ حج نہیں کرتا۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا، وہ ساری میں بتا رہا تھا شیطان، یہ شیطان کسی کا لفظ کسی کا نام نہیں ہے، وہ بندہ جس کا نام ہے عزازیل اس کا نام ہے، یعنی شیطان جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے، حسد کی آگ میں جو جلتا ہے، سمجھ آ رہی، حسد کی آگ میں دھتکارا ہوا، سمجھ آ رہی، ایک پلید قسم کا انسان ہے یا جنات ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا شیطان ایک کیفیت کا نام ہے، اب اس میں سے انسان بھی اگر آپ کے سامنے جو ہے شیطان بن جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ویسے ہی کوئی انسان ہے حسد کی آگ میں، جیسے دنیا میں جو ہے یہ اسرائیلیز آج کے دور میں دیکھا جائے شیاطین ہے، یہ حسد ہے ان کے اندر کہ عربوں میں کیوں ایسی چیز آ گئی اور یہ مسلمان کیسے ہو رہا ہے اور ہم تو فیل ہو چکے ہیں اور یہ سارے معاملات، اور اللہ نے قبلہ بھی چینج کر، یہ ہے وہ شیاطین دنیا میں جو شیاطین کے پیروکار ہیں وہ یہ ہیں، یہ یہود آج کے جو ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے گا، اچھی طرح سے بات سمجھ لیجیے گا، وہ کیا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے، انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیفیت ہے، شیطان جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے۔ اصل جو اس کا نام تھا وہ عزازیل، عین زا الف زا یا لام، عزازیل اس کا نام تھا، لیکن ابلیس ہو گیا، بہت زیادہ مایوس ہو گیا، اور پھر اس کے بعد شیطان ہو گیا، اس نے دیکھا کہ سارے جتنے بھی دسترخوان ہیں آدم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بیوی بھی ان کی، یہ سارے کیا معاملات ہو گئے، یہاں سے پھر اس کو لقب دیا گیا کیا، شیطان، سمجھ آ رہی ہے، ابلیس۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارے معاملات تو بڑے اچھے سے ہو گئے، میں تو فیل ہو گیا سارا، پھر اس نے کیا کیا، وسوسہ انگیزی کی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر کیا کیا، اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، عزازیل نے، ابلیس نے، کہ کیا کہا، عنہا، اس درخت کی ترغیب دے کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمونسٹریشن رکھی تھی کہ اس درخت کے نزدیک مت جانا، مت کھانا اس کا پھل، لیکن شیطان نے آ کے جو ہے وسوسہ انگیزی کی کہ تم اس کا درخت اس کا پھل کھا لو، ایسے ویسے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر جو ہے وہ، جس کو میں نے کہا تھا کہ دو آپشنز تھے، یا تو ہمیشہ کی جنت میں رہتے، یا پھل کھا کے نافرمانی کر کے اللہ نے سب کو دھتکار کے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دنیا میں نکال دیا۔ اب اس میں دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو کیا کیا، شیطان نے ان کو پھسلا کے کر کے اس درخت کی ترغیب دلائی کہ اس کا پھل کھا لو، ایسے ویسے، اور اس کے بعد کیا کہ ان کو نکلوا دیا اس کیفیت سے۔ وہ کیفیت کیا تھی، عیش اور آرام کی کیفیت، یعنی وہاں جنت میں کوئی کمائی نہیں، کوئی دھمائی نہیں، بس کھاؤ پیو مزے کرو اور اڑتے پھرو، سمجھ آ رہی ہے۔ یہاں تو معاملات یہ ہیں کہ کماؤ گے، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے تو آگ جلاؤ گے، اب اس دور کا تو معاملات یہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے آج کے جدید اس میں بھی دیکھا جائے تو گیس کا بل بھرو گے تو گیس جلے گی، ورنہ تو گیس نہیں جلنے والی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن جنت میں یہ سارے معاملات نہیں ہیں، کمائی دھمائی کچھ نہیں کرنی ہوگی، بیٹھ کے انسان آرام سے تکیوں پہ لگا کے جو ہے وہ کھائے گا اور پیے گا۔ تو ان کو نکلوا دیا اس کیفیت سے کہ جس کیفیت میں وہ تھے، وہ کیفیت کون سی تھی، عیش و آرام کی کیفیت۔ اس کے ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا، کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ تم تمام، یعنی یہ اونچی جگہ پر جہاں پہ سب کو رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، ابلیس بھی وہاں تھا اور یہ حضرت آدم بھی تھے، اما ہوا بھی، تمام جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، جب یہ نافرمانی کی اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، اور اب کے بعد جو ہے، دیکھو یہ باتیں بہت ضروری ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ سب سے بڑی سازش اس شیطان کی یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ ہمیں جنت میں نہ جانے دے، سب سے بڑی سازش یہ ہے، سمجھ لو اس بات کو، تمہیں زندگی میں الجھا کے رکھتا ہے، تمہارے ساتھ وہ معاملات، سب سے بڑا جنات میں سب سے بڑا شیطان کون ہے، ابلیس۔ اب یہ ذرا سیکوینس کو اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ اسی طرح سے انسان میں سب سے بڑے شیاطین کون ہیں، یہ یہود، کیونکہ ان کا بھی سیم وہی فنڈا ہے کہ ہماری رسالت فیل ہو گئی، ہمارا جو نبی نے جو حضرت موسیٰ کی شریعت تھی وہ فیل ہو گئی، ساری چیزیں سب فیل، ہم خود بھی فیل ہو گئے، تھتکار دیے گئے اور
ریلیز دیے گئے ہم سارے معاملات، وہ آگے چل کے دیکھیں گے کس طرح سے سارے عذاب کے کوڑے ہم پر پڑے، اور یہ سارے معاملات، یہ جو قوم، جو نئی نسل جو پیدا ہوئی ہے، یہ کیسے جو ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو جنات میں جو سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ عزازیل اور اس کے لشکر۔ اسی طرح سے انسان کے جو سب سے بڑے، جو انسانوں میں جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ یہ یہود انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح سے بولڈ لیٹرز میں لکھ لیجئے گا، انسان کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں۔ ایک محمد رسول اللہ کے جو دشمن تھے، کون؟ یہود، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اسی تورات کو مانیں گے، ہم تو وہی کام کریں گے، ہم تو ایسے کریں، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تمہیں نہیں کرتے، کفر کی روش اختیار کی تھی۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان کے دو بہت بڑے دشمن ہیں، ایک عزازیل جنات میں سے یعنی شیطان، اور ایک یہ شیطان نما جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، اور اب کے بعد تم تمام آپس میں جو ہے وہ کیا ہوگے؟ تم دشمن ہوگے۔ اب یہ تمام جو تم جو ہے وہ آپس میں دشمن ہوگے، اس کے ضمن میں اچھی طرح سے سن لیجئے گا تمام سے کیا مراد تھا۔ بعدکم لبعد عدو، اب سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ عزازیل شیطان اور اس کے چیلے چانٹے ہمارے دشمن ہیں۔ دوسری بات یہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ بیوی ہے وہ شوہر کی دشمن ہے۔ کس طرح سے؟ ساری عمر جو ہے بیوی کو پیسے لے کر آؤ، یہ کرو، دنیا میں اس کو چیزوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سارے معاملات، یہ بیوی دشمن ہے جو اس طرح کے معاملات کر رہی ہے۔ اسی طرح سے شوہر ہے، بیوی جو نافرمانی کرتی ہے اس کو روکتا نہیں، اس کو ظلم سے نہیں روکتا کرتا، یہ بھی آپس میں، ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جب تک جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، جو غیر مومن لوگ ہیں، ان کو ایز اے دشمن کی طرح سے نہیں لوگے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ اہبطو، یعنی سب کو نکالا، ابلیس کو بھی نکالا، دنیا میں پھینکا، حضرت آدم کو بھی نکالا، اما حوا کو بھی نکالا، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بعدکم لبعد عدو۔ پھر انشاءاللہ یہی جو معاملات ہیں وہ آگے چل کے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، ایک آیت کی شکل میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ معاملات آ جائیں گے کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان من ازواجکم، یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویوں میں سے یعنی تمہارے جوڑوں میں سے، اب پھر میں اس کا ترجمہ وہ جوڑوں والا کروں گا، یعنی مرد کے لیے جو ہے اس کی بیوی دشمن ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے اس کا جو ہے وہ شوہر دشمن ہے۔ تو یہ اس کا ریفرنس میں بعد میں دوں گا، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہارے سری کھلی دشمن ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ بالکل ایک دم تلوار اٹھا کے قتل و غارت پہ نہ آ جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا أَوْ تَصْفَحُوا، اگر تم جو ہے وہ کیا کرو؟ عفو درگزر، بیوی خطا کرتی ہے عفو درگزر کے معاملات رکھو، شوہر اگر کرتا ہے تو عفو درگزر کے معاملات رکھو۔ تَصْفَحُوا، اور اگنور کرتے رہو۔ وَتَغْفِرُوا، اور یہ ہے کہ ان کے جو ہے اس میں مغفرت کے لیے بھی دعا کرو ان کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ وہی ساری چیزیں بتا رہا تھا کہ میں بعدکم لبعد عدو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنیاں بڑی ملتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی بیوی ہے جینز پہن رہی ہے، ٹائٹس پہن رہی ہے، اب شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، اس کو نہیں روکتا، اب وہ بیوی جو ہے وہ سری لعنت کی جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے۔ چست کپڑا پہننے والی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بال اس نے چھوٹے کرا، مردوں کی مشابہت کر رہی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی لعنت کی مستحق ہو گئی۔ تم اس کے ساتھ کیوں بھلائی نہیں کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں آپس میں انسان جو ہے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب دیکھو یہ معاملات شروعات ہوگی دنیا کی، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ کا قول فصل ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ اب یہاں سے وہ بات جو ہے دیر اینڈ ڈن تھی، وہ کیا بات تھی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھو تمہارے لیے دنیا میں، یہ جو دنیا ارض میں جو ہے یہ ساری چمک بھڑک جتنی بھی ہے تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک تمہارا جو ہے یہ تمہارا گزر بسر کا سامان ہے۔ یعنی یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رب العزت کی شان ذرا دیکھیے گا کہ ابھی تو معاملات یہ ہیں کہ ان کو اتارا جائے گا، وہ اتریں گے،
پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام، آگے چل کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر وہ شریعت، یعنی یہاں سینکڑوں ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، کیا فرمایا گیا، یعنی اس چیز کو دیکھیے گا کہ نکال دیا سب کو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین جو ہے وہ ٹھکانہ رہے گی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا جو ہے تمہارے لیے کیا رہے گی، ایک خاص وقت معین تک، إِلَىٰ حِينٍ، وقت معین تک تمہارے لیے گزر بسر کرنے کی جگہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اتارتے وقت فرمائی، اور یہی بات آج 1450 سال پہلے قرآن میں بھی یہی بات آ رہی ہے کوئی ایسا کلام، اتنا اٹل کلام کہ جو وہاں پہ جو بات فرمائی گئی تھی وہ یہاں پہ بھی؟ آپ دیکھیں گے انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو یا کسی بہت بڑے عالم کی بھی ہو، 100 سال بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ جیسے نیوٹن کی فلسفی تھی کہ یوں ہے، یہ ہے، میٹر جو ہے وہ یوں نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، وہ پچھلی صدی کی باتیں تھیں، یہ تو ساری فلسفی بدل گئی۔ لیکن اس کتاب کی شان دیکھو، ذرا کھول کے کان بات سنو اس چیز کو، اس قرآن کی شان دیکھو کہ جو بات وہاں نکالتے وقت کہی گئی تھی وہی بات آج سے 1450 سال بعد جو ہے وہ یہاں قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی ہے۔ یہ جو نزول ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آج سے 1450 سال پہلے کا دور ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پشیمان ہوئے۔ یہاں تو کھجل خواریاں ہیں، لکڑی لاؤ، کاٹو پیٹو کرو، آگ جلاؤ، پھر پھل لاؤ، فروٹ لاؤ، سبزیاں لاؤ، پھر ان کو کاٹو پیٹو، پھر پانی میں ابالو کر، یہ تو بڑا ہی کوئی، پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو بہت بڑا ہم سے گناہ ہو گیا۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، اب دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت خوبصورت بات، کہاں ملے گا ایسا انسان، کہ کہاں ملے گا وہ شوہر، یا کہاں ملے گا وہ باپ بھائی، یا کہاں ملے گی وہ ہستی کہ جو یہ کہے کہ تم مجھے اس انداز میں سوری کیا کرو، میں تمہیں معاف کروں؟ کوئی ہے دھرتی پہ ایسا پیدا ہونے والا؟ لیکن اللہ کی شان ہے کیا کہ وہ الفاظ سکھا دیے کہ جن الفاظوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فتلقا، پھر سیکھے حضرت آدم علیہ السلام نے، آدم من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات، کچھ چند کلمات۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پھر سورہ اعراف میں الفاظ آ جائیں گے۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ معاف کر دینے والا۔ تواب کہتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والے کو۔ انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ، جب انسان توبہ کرتا ہے توبہ الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ دو توبہ جو ہے اصل میں یہ دو جگہ ملے گا، ایک توبہ علیہ اور ایک توبہ الیہ۔ توبہ حمزہ کے ساتھ زیر، یعنی حمزہ زیر ای، لام یا اور ہا، الیہ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کو الیہ کہتے ہیں، کی طرف کو، یعنی ایک توبہ جو ہے انسان کرتا ہے، انسان بھی جو ہے وہ کیا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا۔ توبہ سے مراد جو ہم نے آج بہت بڑی غلط اصطلاح ہمارے معاملات جو ہو گئے وہ کیا ہیں کہ ہم نے توبہ کو ایک سوری، جیسے سوری ہے، جیسے مثال کے طور پر تھینکس ہے، مثال کے طور پر، اب یہ تھینکس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ کے ضمن میں تو نہیں ہو سکتی بھائی۔ الحمدللہ جو ہے وہ تو ایک دعا ہے، اللہ کی شکر اور تمہید اور تبہیز جو ہے آپ اللہ کی بیان کرتے ہیں، لیکن تھینکس کہہ دینا، شکر کہہ دینا، وہ تو ایک شکر ہے، جیسے میں شکر اور حمد کے ضمن میں جو ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا الحمدللہ کہنا چاہیے، وہ ایک دعا ہے، تھینکس اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یا جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں، یہ عربوں کا بھی رواج ہے۔ اگر آپ کبھی ایسے اتفاق ہوا کہ آپ مجھے باہر کہیں پائیں گے تو ہر بندہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے اور دعائیں دیتا ہے، اللہ ایک اور یہ وہ اس طرح سے۔ تو لہٰذا یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ انسان بھی توبہ کرتا ہے، لیکن وہ توبہ الیہ، اللہ کی طرف کرتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ تواب ہے اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا۔ توبہ سے مراد ہوتا ہے اواب، تواب یا توبہ کہتے ہیں پلٹنے والے کو۔ یعنی مثال کے طور پر ناچ گانا میں کرتا تھا کچھ، اب میں نے توبہ کر لی، کیا مراد ہے؟ پلٹ کے میں ساری چیزوں کو طلاق دے کے میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، یہ ہے توبہ۔ ہم نے آج توبہ کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، توبہ کر لو جی، پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے گناہ شروع کر لو، یہ توبہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں کھل کے یہ چیز پوری وضاحت جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ پھر اس میں جو ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب دیکھو پھر سے وہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ نکل جاؤ، اتر جاؤ، جمیعاً، سب کے سب نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اس میں یہ ہوگا، اب ہوگا یہ، فَإِمَّا، اب ہوگا یہ، يَأْتِيَنَّكُم، کہ میں لازماً ضرور تمہیں جو ہے وہ کیا کروں گا، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، یعنی وہی تورات، زبور، انجیل وغیرہ، قرآن
ہدایت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تو پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جس نے میری ہدایت کا جو ہے وہ جس نے میری ہدایت کی اتباع کی, قرآن کی اور اس کے رسولوں کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, تو ان پہ تو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی خوف کا نہیں ہوگا. اب یہ میں بتا چکا ہوں, سچا ایمان کسی میں اگر پیدا ہو تو موت کیا بگاڑ لے گی بھائی؟ موت تو الحمدللہ اچھی بات ہے, اللہ سے ملاقات ہو جائے گی, ختم ہو گیا ایگزام, ختم. اچھے سے تم اگر ان چیزوں کو رکھتے ہو, موت سے کیوں پریشان ہوتے ہو, کیوں بھاگتے ہو موت سے؟ امی کی طبیعت خراب ہے جی, امی کو یوں ہو رہا ہے, اگر تمہاری والدہ مومن ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ تو اللہ کی آغوش میں, اللہ کے باغات میں جانے والے, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہاں اگر وہ کفر کی روش اختیار کر رکھی تو اس کے لیے ان سے جو ہے. اب یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ آخری لمحات میں بھی جو ہے وہ ابو طالب کو کہتے رہے محمد رسول اللہ کہ آپ میرے کان میں ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیجیے, میرے کان میں پڑھ دیجیے کلمہ, کچھ تو دلیل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بیان کر سکوں, کچھ تو میں کہہ, لیکن نہیں پڑھا کلمہ. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ سدھر جاؤ میرے باپ, سدھر جاؤ سدھر, لیکن نہیں سدھرا. وہ آزر جو تھا مشرک تھا, بت تراش تھا, یہ سارے معاملات. تو فلا خوف علیہم, تو ان پہ کوئی خوف کی کیفیت سے دو چار نہیں ہوں گے. ولا ہم یحزنون, نہ ان کو کوئی غم ہے. ہر شے جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے, ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. ہاتھ ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں, الحمدللہ. اللہ نے ایک ہاتھ کاٹا, دونوں کاٹ دیتے تو کیا ہوتا, الحمدللہ. اسی طرح سے کوئی فلانا کچھ ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اندھے ہو گئے, نابینا ہو گئے, لنگڑے ہو گئے, کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے. پتا جو ہے, پتا درخت سے پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا, اس اللہ کی بنا مشیت, کوئی بات نہیں. اچھی اور بری تقدیر تو ہمارے ایمان کا جز ہے. جو کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ, کوئی بات نہیں, جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے. بس یہ کہ ثابت قدم رہنا, وہ تمہیں تمہارا ہاتھ لے کے وہ آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. آیا کہ تم جو ہے کفر کی روش اختیار, ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم تو لٹ گئے, یہ کرتے ہو, یا انا للہ و انا الیہ راجعون کا تم کرتے ہو. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر جو ہے وہ کوئی غم کی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری نہیں ہوتی. والذین کفروا, اس کے برعکس ان لوگوں کے معاملات کیا کہ والذین کفروا, جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ. اب یہاں ایک میں 5 منٹ مزید اور لوں گا, 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اب یہ ذرا دیکھیے گا آیت کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے دور میں بن کے رہ گیا ہے. آیت کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا جو ہے وہ 2 طرح, کفر جو ہے آیت کا وہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک انسان ہے بالقول, یہ جو تاویل خاص میں جس کے بارے میں بتا چکا, بالقول وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو, ہم نہیں مانتے, سیٹیاں مارتے تھے, شور مچاتے تھے, کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے قرآن, سمجھ آ رہی, یعنی کوئی وحی آئی ہے آ کے بیان کر رہے ہیں, اس میں سیٹیاں مار رہے ہیں. ابو جہل نے تو یہ بھی کام شروع کیا کہ ناچنے والی عورتوں کو لا کے ان کو نچانا شروع کر دیا. اس کو لگا کہ یہ بھی کوئی شاعری ہے جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو میں ذرا اچھی والی شاعری لے آؤں, اس میں یہ کہ عورتوں کا رقص بھی ذرا دکھاؤں, تو اس میں یہ کہ تھوڑا رکھنا ڈل سکے گا ان چیزوں میں. یہ ساری چیزیں, تو اس میں اچھی طرح سے بات سمجھ لیجئے گا. وہ بات یہ ہے سمجھانے کی کہ کفر جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ بالقول کہتا ہے میں نہیں مانتا اس چیز کو, وہ بھی کفر ہے. ایک وہ ہے کہ یعنی ایک کفر جو ہے وہ بالقول ہے, اور ایک جو کفر ہے وہ بالعمل ہے. آج جو ہم کفر کر رہے ہیں وہ بالعمل ہے. ہم بھی کافروں کی روش ہم نے اختیار کی ہے, لیکن بالعمل. جھٹلا ہم بھی رہے ہیں بھائی. اگر وہ مان لیتے اور مان کے کفر کرتے, وہی والے کام کہ انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے 700 بار قرآن میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وعید آئی ہے, اللہ کی طرف سے تلقین آئی ہے نماز کی, مان لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے, تو کیا وہ جنتی تھے؟ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جو کفر جو ہے وہ بالقول بھی ہے اور بالعمل بھی ہے. یہ کفر کی جو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کہ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. اب یہ جھٹلانے میں بالقول جو سننے کے لیے بھی نہیں ہے, جن کو بلا رہے ہیں بھائی آ جاؤ سن لو, بھائی دیکھ لو کیا, نہیں ہے ان کے پاس وقت, تو یہ کیا ہو گیا, یہ جھٹلا رہے ہیں بالقول. کسی سے آپ جا کے کہتے ہیں جی تفسیر کا ہے ایسا ہے ویسا ہے, وہ رپلائی ہی نہیں کرتا آپ کو, یا دیکھ لیتا کر لے. یہ ساری چیزیں بھی سمجھ لو کہ ایسے لوگوں کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ ختم لگانے والی بات ہوتی ہے. اولئک اصحاب النار, در حقیقت پھر یہ وہی لفظ آ گیا اولئک, جس کے بارے میں نوٹ ڈاؤن کرا چکا ہوں, سرٹیفکیٹ ہے یہ.
اولئک اصحاب النار، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کہ کیا ہونے والے ہیں، دوزخیوں میں سے ہونے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ 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 جس میں رہنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔